حکم نہیں ہے۔ کثیر اور متفقن علیہ جو علماء کا عقیدہ ہے یا مسئلہ بیان ہوا ہے وہ یہ کہ وہ آپ کے ساتھی تھے، آپ کے مددگار تھے۔ اب اگر مددگار تھے تو وحی کا معنی کیا ہے؟ تو وحی کے میں نے شاید میرے خیال 2-3 جمعے پہلے عرض کیا تھا، وحی کی مختلف اقسام ہیں۔ ایک ہے وحی جو بذریعہ فرشتہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اپنا حکم نازل فرماتا ہے، اسے وحی کہتے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل میں کوئی بات ڈالتا ہے، اسے القاء کہتے ہیں یا الہام کہتے ہیں۔ تو یہاں وحی کا معنی کیا ہوگا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ اللہ پر بھی ایمان لائیں اور اللہ کے رسول پر بھی ایمان لائیں۔ اور پھر حواریوں نے کیا کہا؟ حواریوں نے کہا آمنا، یا اللہ ہم ایمان لائے، واشہد باننا مسلمون، یا اللہ اس بات پر گواہ ہو جا کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہاں ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسول تشریف لائے انہوں نے صرف ایک ہی دین کی تبلیغ کی ہے اور وہ دین اسلام ہے۔ کسی بھی نبی نے اسلام سے ہٹ کے کسی اور دین کی تبلیغ نہیں فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اور رسول تشریف فرما ہوئے ان سب نے ایک ہی دین کی تبلیغ کی ہے اور وہ کیا دین اسلام ہے۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین حق ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہاں یہ بات کلوز ہوگی۔ یہ تو بنو اسرائیل کے سوالات، اللہ کی طرف سے جوابات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کے احسانات و انعامات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو رب نے معجزات دیے تھے ان سب کا تذکرہ ہو گیا۔ یہاں سے آگے جو آیات ہیں، آیت نمبر 112، 113، 114 اور 115، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اور وہ موضوع کیا ہے کہ جب حواریوں نے ایمان لایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کر لی، اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا کہ نیچر کے ناٹ بی چینج، فطرت انسان کی تبدیل نہیں ہو سکتی، فطرت تبدیل نہیں ہوتی۔ وہ جس طرح ہمارے یہاں کہاوت ہے نا، چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے، جو مرضی ہو جائے، چوری چھوڑ دے گا، ڈاکہ چھوڑ دے گا، لیکن موقع ملا تو ہیرا پھیری ضرور کرے گا۔ یہ عموماً ایک بات ہوتی ہے، میں وہ عرض کر رہا ہوں۔ تو وہ سارے ایمان لے آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد پھر سے ایک اور ڈیمانڈ، وہ کیا؟ اس قال الحواریون، جب حواریوں نے کہا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، اے حضرت عیسیٰ بن مریم کیا آپ کا رب آسمان سے پکے پکائے پکوان ہمیں دے سکتا ہے؟ ہم نے آپ کا ساتھ دیا ہے، محنت کی ہے، اب تو ہم نے تبلیغ کرنی ہے، لہذا کھانے کا انتظام تو اللہ کی طرف سے ہونا چاہیے نا۔ اب ایک نیا سوال، نئی ڈیمانڈ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم بنو اسرائیل انہوں نے رکھ دی، آپ کا رب ہمیں پکے پکائے کھانے اگر دے دے تو ہم زیادہ دین کی خدمت کریں گے۔ ایک بات یہ عرض کر دوں، فرشتوں میں اور انسان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں اور انسان کو غذا کی ضرورت ہے، اس لیے فرشتوں کی کثیر عبادت بھی اللہ کے ہاں وہ مقام نہیں رکھتی جو انسان کی قلیل عبادت اللہ کے ہاں مقام رکھتی ہے۔ انسان کے پاس کم وقت ہے، میرا خیال ہے 70-80 سال کی عمر میں تقریباً 10-1 سال تو ہم واش روم کی نظر کر دیتے ہیں کم از کم، وہ تو ویسے ہی ہے، اور 20-25 سال ہم نیند کی نظر کر دیتے ہیں۔ یہ انڈرسٹوڈ باتیں ہیں، وہ تو اس طرح گئے، باقی کیا رہ گیا؟ باقی ہم اس میں بزنس کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں رزق کمانے کی، تو اگر 8 گھنٹے ڈیلی نکال لیں، میرا خیال ہے 15-20 سال تو یہ نکل جائیں گے۔ تو اگر کسی نے 70-80 سال عمر پائی ہے نا تو اس نے میکسیمم جو اللہ کی عبادت میں ٹائم لگایا ہوگا وہ 5 سے 6 سال بنتے ہیں۔ لیکن اللہ کے ہاں ان 6 سالوں کی اہمیت اتنی ہے کہ فرشتے اپنی تخلیق سے لے کر صبح قیامت تک جتنی عبادت کریں گے اس کے مقابلے میں بندہ مومن کی وہ 6 سالہ عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اور کیا چاہیے انسان کو؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
پھر بھی ہم کہتے ہیں پتہ نہیں جو ہم تو ماریں گے، پتہ نہیں آفت آ جاتی ہے، طوفان آ جاتا ہے۔ نہیں، غور تو کرو، آپ اپنے بچوں کے لیے کتنا ٹائم نکالتے ہیں، آپ اپنے بزنس کے لیے کتنا ٹائم نکالتے ہیں، آپ اپنے دوستوں کے لیے کتنا ٹائم نکالتے ہیں، آپ اپنے آرام کے لیے کتنا ٹائم نکالتے ہیں، اور طرفہ جب آپ بیمار ہو جائیں تو بہت ساری عبادات ویسے ہی موقوف ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ عبادت پہلے انجام دیتے ہیں، بیمار ہو گئے، آپ عبادت نہیں کر رہے، لیکن رب کا حکم ہے فرشتوں کو نہیں، اس کی عبادت وہ لکھی جائے گی، کیونکہ بیماری میری طرف سے ہے۔ جب یہ تندرست تھا تو یہ عمل کرتا تھا، اب میں نے اسے مرض میں مبتلا کیا ہے، لہٰذا اس کا عمل رکنا نہیں چاہیے۔ یہ رب کی شان ہے، یہ رب کی عطا ہے۔ تو بھر کے جو بات عرض کر رہا تھا، انہوں نے ایک اور ڈیمانڈ رکھی، کہنے لگے ہمیں تو پکا پکایا کھانا چاہیے، اور آئے بھی کہاں سے؟ آسمان سے۔ آنا کہاں سے چاہیے؟ یہ نہیں کہ آپ جنات کو لگا دیں یا فرشتوں سے کہے کہ جو یہاں ہی پکوا کے ہمیں دے دیں، نہیں، من السماء، ہم دیکھیں وہ پکوان اللہ کی طرف سے آئے، ہمارے لیے آئے، اسے اترتا ہوا ہم دیکھیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو نا۔ وہ ایک بزرگ تھے، تو وہ ہر وقت تلقین کرتے تھے کہ میرا رب جو ہے وہ زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، وہ نہ مارے کوئی مار نہیں سکتا، وہ مارنے پہ آ دے کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو شیطان ایک سائل کی اس میں صورت میں اس کے سامنے گیا، بزرگوں کے سامنے، کہنے لگے آپ کو اپنے رب پر یقین ہے؟ کہا الحمدللہ مجھے یقین ہے۔ کہا اچھا تو رب اگر نہ مارنا چاہے تو کوئی نہیں مار سکتا؟ اس نے کہا بالکل ایسا ہی ہے، کوئی نہیں مار سکتا۔ اور مارنا چاہے کوئی بچا سکتا ہے؟ کہا بالکل ایسا ہی، کوئی نہیں بچا سکتا جب رب مارنا چاہے۔ کہا اچھا اس پہاڑی کی چوٹی سے چھلانگ لگاؤ، دیکھتے ہیں تمہارا رب بچاتا ہے یا نہیں۔ تو ان بزرگوں نے بڑی پیارا جواب دیا، فرمانے لگے بدبخت، آزمانا میرے رب کا کام ہے، بندے کا کام نہیں ہے۔ رب بندے کو آزماتا ہے، بندہ رب کو نہیں آزما سکتا۔ میں بندہ ہوں، مجھے یہ اتھارٹی نہیں اپنے رب کو آزماؤں، وہ رب ہے، وہ چاہے تو مجھے آزمائش میں ڈال دے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو، کیونکہ جب بندہ مومن ہو جاتا ہے نا، مومن ہونے کا مطلب یہ ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ مومن کا معنی یہ ہے کہ اس نے اپنی جان اور مال اللہ کے ہاں فروخت کر دیا ہے۔ میں آپ ہم سب جب کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو گویا ہم نے اپنا سب کچھ بیچ دیا ہے۔ تو جب کوئی بندہ بک جاتا ہے، وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، انہوں نے خرید کر انمول کر دیا۔ جب انہوں نے خرید لیا نا تو پھر انمول ہو گیا، اور اتنا انمول ہوا کہ حضرت عمر حجر اسود اور بیت اللہ شریف کو خطاب کر کے فرماتے ہیں بیت اللہ، اے حجر اسود، میں نے اپنے آقا کو اگر بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا نا، میں تجھے کبھی نہ چومتا، میرے لیے تو ایک پتھر ہے، بس اس لیے عقیدت ہے کہ میرے آقا نے تجھے بوسہ دیا ہے۔ پھر مومن ہو تو اس کی شان یہ ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا خون بیت اللہ سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، بیت اللہ سے زیادہ مومن کا خون اس کی اہمیت ہے۔ کیا ہمیں یہ خیال ہے؟ ہم تو رشوت لے کے، چوریاں کر کے، ڈاکے ڈال کے، دوسروں کا حق غصب کر کے ہر سال حج پہ جاتے ہیں بلا ناغہ۔ وہ غالب نے کہا تھا نا، کس منہ سے کعبے کو جاؤ گے غالب، شرم اگر تم کو آتی نہیں ہے۔ تو یہ باتیں جو ہے نا ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ انہوں نے سوال یہ کیا کہ کیا آپ کا رب، ایک تو آپ لیٹ آتے ہیں اور دوسرا وقت جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ سوال جو کیا تھا عیسائیوں نے، بنو اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، وہ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اور اس کا جواب رب کی طرف سے جو ملا انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے پہ عرض کروں گا۔ سوال یہ تھا، اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کا رب آسمان سے ہمارے لیے کھانا نازل فرما سکتا ہے؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایمان والے ہو تو خاموشی اختیار کرو اور اللہ کا حکم مانو۔ جواب کیا ملا انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے پہ۔